بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آپ کے حج کے سفر سے ابتدا سے پہلے کچھ ایسی جانکاری حاصل ہو سکے جو آپ کے حج کے عمرہ کے سفر کے لیے کارآمد باتیں ہوں، آپ کے سفر کے لیے کچھ مددگار بن سکے، آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ نئی احادیث، نئی باتیں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں۔ آپ کے لیے نئی احادیث چن کر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، چونکہ آپ احادیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، اگر کتاب ہے تو موقع نہیں ہے یا پھر دلچسپی نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، بہت طرح کی الجھنیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ۔ اس لیے میں آپ کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے، آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، آپ کے لیے آسانی سے آپ یہ دیکھ کر کے، سن کر کے آپ اس پر عمل کرنے میں آپ کی سہولت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میری تمام باتوں کو بغور سماعت فرمایا کریں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانے سے قبل پوری طرح سے، اچھی طرح سے ٹریننگ حاصل کر لیں اور پوری طرح سے عمرہ اور حج کے فضائل، مسائل، ارکان، فرائض، واجبات، سنن، تمام چیزوں کو سیکھ کر کے جائیں، تاکہ آپ کے حج میں کسی طرح کا کوئی نقص نہ ہو، کسی طرح کی کوئی خرابی نہ ہو، آپ حج کو بخوبی اچھے طرح سے ادا کر سکیں، تاکہ آپ کا حج قبول ہو جائے اور حج مبرور ہو جائے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آئیے آج میں شروع کرتا ہوں جو آپ کے لیے ایک حدیث جو چن کر آپ کے لیے جو لایا ہوں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ، طالب بن کر، بالکل دھیان کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بغیر اسکیپ کیے ہوئے دیکھتے رہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور راستہ میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے، اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور انتقال کر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب، اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بیت اللہ
اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو فراغت کے بعد واپس ہو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس خرچ کا بدلہ ملتا ہے جو حج میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ میں نے حدیث نمبر 10 میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں انتقال کر جائے اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص حج یا عمرہ کے ارادہ سے مکہ کے راستے میں انتقال کر جائے نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت پر یا رمضان کے روزے رکھ کر انتقال ہو جائے، یعنی یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ ناظرین، ایک حدیث اور دیکھیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ ان فریضة اللہ علی عباده فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا يثبت على الراحلة افأحج عنه قال نعم وذلك في حج الوداع۔ ایک صحابی عورت رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اللہ کے فریض حج نے میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پہ بھی سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے حج کی نظر کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، جی حضور، ادا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے بھی حج کرو، عمرہ بھی کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوال جواب میں فرمایا، اگر تیرے باپ کے ذمے قرضہ ہوتا اور تو ادا کرتا تو وہ ادا ہو جاتا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ادا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اللہ بڑے رحم والے ہیں، یعنی وہ قرضہ کیوں نہ قبول کریں گے اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے پر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، اور جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزے رکھو،
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ تمہارے پاس طباق میں کوئی ہدیہ پیش کیا گیا ہو۔ طباق یعنی ایک بڑا تھالی، ایک بڑا سینی، بڑا پلیٹ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ دوسرے کی طرف سے حج دو طرح کیا جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج نفل کرے، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، جس کا دل چاہے، جس کی طرف سے چاہے حج نفل یا عمرہ یا طواف کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرے اس کے ذمے حج فرض ہو، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو وقت پر علماء سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ ان اللہ لا يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة المیت والحاج عنہ والمنفذ لذلك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا وہ شخص یعنی وارث وغیرہ جو اب حج کرا رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے روپیہ دے رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرے اس حج کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا اس شخص کو ہو جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے۔ ابن موافق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد حج کیے، ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن الموفق تو نے میری طرف سے حج کیے؟ میں نے عرض کیا کہ جی حضور کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری طرف سے لبیک کہا؟ میں نے عرض کیا جی حضرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا کہ حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا، اور لوگ اپنا حساب کتاب کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے میں 4 شخصوں کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک وصیت کرنے والے کو، دوسرے اس کو جو اس وصیت کو لکھے، تیسرے روپیہ خرچ کرنے والے کو، چوتھے حج کرنے والے کو۔ لیکن ایک بات کا نہایت اہتمام سے خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ حج بدل میں نیت خالص رکھنے کی اہتمام سے کوشش کرے۔ مقصد محض حج و زیارت اور دوسرے کی اعانت ہو، اس حج کی وجہ سے کوئی دنیاوی منافعت مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو حج کرانے والے کو تو ثواب مل ہی جائے گا، مگر اس حج کرنے والے کا ثواب تو ختم ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اجرت کے ساتھ حج بدل کرتا ہے وہ دین کے عمل سے دنیا کما رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو مستقل مشغلہ اور تجارت نہ بنائے۔ اللہ جل جلالہ دین کے طفیل دنیا تو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن دنیا کے بدلے دین عطا نہیں فرماتے، یعنی اس کی غرض تو دنیا کا ایندھن جمع کرنا ہو اور اس کو ثواب مل جائے، یہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، حدیث کا پڑھنا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث کے پڑھنے سے ہمیں بہت ساری جانکاریاں ملتی ہیں، اور حج کے متعلق حج کرنے سے پہلے ہمیں حج کے فضائل کے متعلق احادیث کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ناظرین،
آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا، آپ کو کچھ نئی باتیں ضرور معلوم ہوئی ہوگی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہوئے اپنے تمام تعلقات والوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں۔ ناظرین، آج میں یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے چن کر لے کر آیا تھا تاکہ اس سے آپ کچھ استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کو بغور سماعت فرمایا کریں۔ آپ کے لیے میں بہت ہی قیمتی اشیاء حاصل کر کے چن کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اسے دیکھتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ ابھی بالکل نئے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ جا کر تمام ویڈیوز کو جو حج کی ٹریننگ کے لیے میں نے بنا کر رکھا ہے، عمرہ اور حج کے متعلق جہاں جون سی دعائیں آپ کو پڑھنی ہے، ان کے لیے بھی جو ویڈیوز میں نے بنائے ہیں ان کو بھی آپ جا کر دیکھیں، سنیں یا لکھ لیں۔ یہ آپ کے سفر کے لیے بہت ہی بہتر بات ہوگی۔ ناظرین، میں اب اجازت چاہتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔